السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے میری آپ کی سارے عالم کے سارے انسانوں کی پوری کامیابی اپنے پورے دین میں رکھی ہے، اور دین نام ہے اللہ کے احکامات کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق پورا کرنے کا۔ اب یہ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے ہمارے زندگی میں آئے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس محنت میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محنت ہے۔ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کلمے کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص روزانہ اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھے گا، قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسری محنت ہے وہ نماز کی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہوئے اسی طرح گزارنے والے بن جائیں جس طرح ہم نماز میں امام کی اقتداء کر رہے ہوتے ہیں، کہ جس حال میں امام ہوتا ہے اسی حال میں ہم خود کو لے جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنی زندگی کے اندر جو حال ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے یا تعلیم دے کے بتا دیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنے والے بن جائیں۔ اور نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس سے اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد علم اور ذکر کی محنت ہے۔ تو علم کا مقصد یہ ہے کہ حال کے امر کو پہچاننے والے بن جائیں کہ اس وقت میرے اللہ کا مجھ سے کیا ارادہ ہے، میرے اللہ کی مجھ سے کیا چاہت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ میری طرف متوجہ ہے۔ اور علم کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ جب تک لوٹ کے نہ آ جائے تب تک اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے والے کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور اللہ کی تمام مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہے، تو ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہیں۔ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہمارے دل کے اندر اللہ موجود ہوں۔ اور اس ذکر کو کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ اور ذکر کے اندر پھر یہ ہم کریں گے کس طرح، تو اس کے بارے میں ہمارے بڑوں کی ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کو ذکر والی بنائیں۔ اس کے لیے ہم کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کریں، اور جس طرح ذکر کرنا ہمیں ہمارے بزرگ، ہمارے پیر و مرشد سکھائیں، اس طرح ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں۔ اگر ہم اپنے کسی پیر و مرشد سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے ہیں تو کم از کم ہم روزانہ صبح شام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار پڑھنے والے بن جائیں۔ اسی طرح روزانہ کم از کم جو غیر حافظ ہے وہ 1 پارہ تلاوت کرنے والا بن جائے، جو حفاظ ہیں وہ روزانہ 3 پارے تلاوت کرنے والے بن جائیں، موقع محل کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ ہمارا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو محنت ہے وہ ہے اکرام مسلمین کی محنت۔ اس کا اکرام مسلمین کیا چیز ہے کہ ہم ہر ایک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے ملنے والے بن جائیں، بڑوں کا ادب کرنے والے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے، علماء کرام کی عزت احترام کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر لیں۔ قیامت کے روز مفلس وہ ہوگا جس کے اعمال نامے میں بڑے بڑے کارنامے موجود ہوں گے، لیکن ان کارناموں کے باوجود اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ بنے گی کہ دنیا میں وہ لوگوں کے ساتھ بے اکرامی کرنے والا ہوگا، اور اس بے اکرامی کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ پھر نیکیاں ختم ہونے کے بعد ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ جب ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے تو ان گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک میری آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہم لوگ اکرام مسلمین کرنے والے بنیں۔ قیامت کے روز اعمال نامے میں سب سے وزنی وہ اچھے اخلاق ہیں، تو ہم اچھے اخلاق اپنانے والے بنیں، بڑے چھوٹے کی ادب تمیز کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں، ہر ایک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے ملنے والے بنیں۔ اس کے بعد جو محنت ہے وہ ہے اخلاص نیت کی محنت، صحیح نیت۔ صحیح نیت ہی کہتے ہیں کہ ہم ہر عمل کا بدلہ اللہ سے لینے والے بنیں۔
ہر عمل کو کرتے وقت ہمارے دل اور دماغ کے اندر یہ بات ہو کہ ہمیں اس عمل کا بدلہ اللہ سے لینا ہے. ہمارا بندوں سے، اللہ کے مخلوق سے کسی قسم کے کوئی بدلے کی کوئی امید نہیں ہے. ہمارے کام کا اجر اتنا بڑا ہے کہ وہ دینے کی طاقت صرف اللہ رب العزت کی ہی شان کے برابر ہے. تو اس لیے ہم عمل کرنے والے بنیں. حدیث میں آتا ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی برکت سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں کو دور فرماتے ہیں. تو بھائی ہم بھی اخلاص والے بننے کی محنت کریں. اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو محنت ہے وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. خود نیک کام کرتے ہوئے اوروں کو نیکی کی طرف بلانا، خود برائی سے بچتے ہوئے اوروں کو برائی سے بچانے کی محنت کرنا. دعوت و تبلیغ کا مقصد کہ میری اپنی ذات کی اصلاح ہو جائے اور سارے عالم میں بسنے والے سارے انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام پہنچ جائے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس تک کی ذمہ داری لگائی ہے جس کو ایک آیت آتی ہو. تو جن کو بہت زیادہ آیت اور بہت زیادہ قرآن آتا ہو ان کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے. تو اس ذمہ داری کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے بنے. حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا بالکل ویسا ہے جیسے کہ خود نیکی کرنے والا. تو ہمارے کہنے سننے سے جتنے لوگ نیکی پہ کھڑے ہوں گے ان تمام کی تمام تر نیکیوں کے اجر میں میرے آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا. تو ہم یہ کام کرنے والے بنے. اس کام کو کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ خود سب سے پہلے 4 ماہ لگا کے اس کام کی ترتیب کو سیکھا جائے اور اس کے بعد سارے عالم میں جانے کی نیت کی جائے. اپنے قوائف پورے کیے جائیں، سالانہ چلہ لگایا جائے، اپنے مسجد کے اعمال میں جڑا جائے، پھر سال 7 مہینے بیرون اپنے ملک کے اندر سال لگایا جائے. مقام کے 5 اعمال ہیں: روزانہ کی تعلیم، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کا 2.5 سے 8 گھنٹے اپنی مسجد کو دعوت والے اعمال سے آباد کرنا ہے. اسی طرح ہفتے کے 2 گشتیں اور مہینے کا 100 روزہ ہے. میرا انشاءاللہ پوری ترتیب پہ چلنے کا ارادہ ہے، آپ لوگ بھی ارادہ فرمائیں. اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اگر ہمارے کہنے سننے سے کوئی ہدایت پائے گا تو یہ ہماری آخرت کے بننے کا ذریعہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.